کے اندر اللہ نے فٹ کی ہے، کون ڈاکٹر فٹ کرتا ہے؟ یہ نور کون لاتا ہے؟ 1,00,000 ٹیلیفون ایک کان کے اندر پھنسے ہوئے، یہ ٹیلیفون کون فٹ کرتا ہے؟ یہ سارے کنیکشن کٹ رہے ہیں بل نہ دینے کی وجہ سے، کبھی اللہ نے بھی کنیکشن کہتا ہے؟ بجلی کا بل نہ دو، کنیکشن کٹ گیا، اللہ نے آنکھ میں روشنی رکھ دی کا چل دیکھتا رہے، میں نہیں کنیکشن کاٹتا، ایک مطالبہ ضرور کرتا ہوں، ابن آدم جعلت لك عينين وجعلت له الغطاء فانظر بعينيك ما أهلكته لك فإن عرض لك ما حرمت عليك أطبق عليه الغطاء. اے میرے بندے، تجھے آنکھیں دی ہیں، ان میں نور رکھا ہے، ان پر پردہ لگایا ہے، ان آنکھوں سے وہ دیکھ جو میں کہتا ہوں، یہ میرا بل ہے، اللہ نے بل مانگا ہے، ان آنکھوں سے وہ دیکھ جو میں کہتا ہوں. اور اگر تیرے سامنے ایسی صورت نظر آئے، ایسی عورت نظر آئے جس کو دیکھنا میں نے تیرے لیے منع کیا ہے، غیر محرم کی شکل آ جائے، اجنبی عورت کی شکل آ جائے، اور ایسی شکل آ جائے جس کو میں نے کہا مت دیکھ، اطبق علیہم الغطاء، تو یہ پردہ گرا لیا کر، میرا اتنا ہی بل ہے. اگر ہم یہ بل ادا کریں پھر بھی نور ملتا ہے، اور یہ بل ادا نہ کریں پھر بھی نور ملتا ہے. لیکن ہمیں خبر سنا دی، غافل نہیں ہے اللہ. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. اب تو دیکھ جو دیکھ رہا ہے، اور یاد رکھ تیری آنکھ جو دیکھ رہی ہے لکھا جا رہا ہے، ایک دن پوچھوں گا. اپنے کانوں سے سن جو سنتا ہے، اور یاد رکھ تیرے کانوں سے میں نے ایک دن پوچھنا ہے کیا سنا تھا. اپنے دل میں سوچ جو سوچتا ہے، یاد رکھ تیرے دل کے سارے خیالات کو میں نکال کر پوچھوں گا یہ کیا منصوبہ بنایا تھا، یہ کیا سوچا تھا. غافل نہیں، ولا تحسبن اللہ غافلا. غافل نہیں ہوں، کیوں؟ تو پکڑتا کیا نہیں؟ پکڑتا اس لیے نہیں کہ میرے آقا نے فرمایا انکم اليوم فی دار العمل ولا حساب. تم حساب کی دنیا میں نہیں ہو، عمل کی دنیا میں ہو. امتحان گاہ کے اندر نتیجے نہیں سنائے جاتے، امتحان گاہ میں پیپر لیے جاتے ہیں، نتیجے اس کے بعد سنائے جاتے ہیں. امتحان گاہ میں ہم چل رہے، اللہ نے بتا دیا. غافل نہیں ہوں. فیصلے کا دن کون ہے، کب ہے؟ ان یوم الفصل کان میقاتا، وہ معین ہے. اس کی کیا صفت ہے؟ ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین، وہ تم سب کے لیے فیصلے کا دن ہے، الگ الگ نہیں، سب کے لیے. اور کیا ہے؟ قل ان الاولین والآخرین لمجموعون لمجموعون کیا ہے؟ الى یوم القیامہ، الى میقات یوم معلوم. قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم. اس دن تمہیں جمع کرنا ہے. یوم تشقق السماء بالغمام، جس دن آسمان پھٹے گا. ونزل الملائکۃ تنزیلا، فرشتے رہیں گے. یوم یقوم الروح والملائکہ، فرشتے جبرائیل صف بنا کے کھڑے ہوں گے. عنت الوجوہ، چہرے جھکے ہوئے. خشعت الاصوات، آوازوں پر مہرے، بند آوازیں. ينظرون من طرف خفی، یوم کلکیوں سے دیکھیں گے. اللہ کا خوف دلوں پر چھایا ہوا ہو. یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، چھپ نہیں سکتے اس دن. یقول الانسان یومئذ این المفر کلا لا وزر الى ربک یومئذ المستقر. ينبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر. بھاگنا چاہیے، بھاگ نہیں سکتے. لا تنفذون الا بسلطان، لڑ نہیں سکتے. اللہ آیا، والملک علی ارجائها، فرشتے کناروں پہ آ گئے. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اللہ کا عرش 8 فرشتے اٹھائے ہوئے سروں کے اوپر. یوم القاریہ، القاریہ ما القاریہ، الحاقۃ ما الحاقۃ، اذا زلزلت الارض زلزالها اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شیء عظیم. انذرهم یوم الآزفہ اذ القلوب لدى الحناجر ازفت الآزفہ لیس لها من دون اللہ کاشفہ. اللہ اپنے قرآن میں اس دن کی حیبت کو بتا رہا ہے. یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت، تو دیکھے گا دودھ پلانے والے بچے چھوڑ دیں گی. یوم یجعل الولدان شیبا، دیکھے گا بچے بوڑھے ہو جائیں گے. السماء منفطر به، آسمان پھٹ جائے گا. اذا السماء انفطرت، آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے. اور یہ پہاڑ فقل ينسفها ربی نسفا، اللہ ان کو روئی کی طرح چن کے رکھ دے گا. بڑی ہیبت والا دن ہے یہ. دنیا کی عدالتوں میں چلا جائے مجرم،
تو تھر تھر کانپتا ہے. جہاں ہزاروں راستے بھاگنے کے ہیں اس دن کون بھاگ سکتا ہے جس دن احکم الحاکمین فیصلہ سنانے والا ہے. دنیا میں کیوں نہیں سناتا؟ عدل دنیا حساب کی جگہ نہیں. ایک آدمی 10 قتل کرتا ہے، پکڑا جاتا ہے، ایک ہی دفعہ تو پھانسی چڑھے گا، باقی 9 کے قتل کا بدلہ کس سے لیا جائے؟ اب اس سے لو بدلہ، یہ تو ختم ہو گیا. جج کہتا ہے 10 دفعہ پھانسی دے دو، ایک ہی دفعہ چڑھا ہے، باقی 9 کا بدلہ کس سے لے؟ دنیا دارالعمل ہے، دارالحساب نہیں ہے، حساب آگے ہے. یہ اللہ پائی قرآن پاک کی سب سے ہیبت ناک آیت، سب سے خوفناک آیت، سب سے زیادہ جو ڈرانے والی آیت ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَل مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. علماء نے لکھا اخوف آیت فی القرآن، قرآن کی سب سے ہیبت ناک، سب سے خوفناک آیت یہ ہے کہ لوگوں کان کھول کے سن لو، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اچھائی کا بدلہ پاؤ گے اور رائی کے دانے کے برابر برائی کا بھی کبھی بدلہ پاؤ. وہ حاصل نہیں ہے تو اسے پتہ نہیں ہے. 3 اکٹھے ہو جاؤ، منصوبہ بن رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا. شراب کا دور چل رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں. اللہ رابعہم، چوتھا میں ہوں. بلا خمسۃ الا هو سادسہم، تم 5 اور چھٹا میں ہوں. کہاں جاؤ گے؟ زمین کے اندر چلے جاؤ. یعلم ما یلج فی الارض، میں زمین کے اندر کو بھی جانتا ہوں کیا ہے. اس کائنات پر اللہ اکیلے کا قبضہ ہے، وہی بادشاہ ہے. یہاں سے عزت کبھی نکلتی ہے، یہیں سے ذلت کبھی نکلتی ہے. میرے بھائیو، اللہ کا قانون اندھا نہیں ہے، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دنیا کو چھوڑ دیں. دنیا کے اسباب پر مدار بھی نہیں ہے، اور یہ اسباب بیکار نہیں ہے. اللہ ہمارا ذہن بنانا چاہتے ہیں. جیسے میں نے پہلے کہا، ہم جاہل ہیں، ہم سمجھتے ہیں اسباب اور پیسے سے سارے کام بنتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں بناتا ہوں، میرے کام مجھ سے بنتے ہیں. قارون کے مال جیسے نفع نہ دیا. قانون اندھا نہیں ہے، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دنیا کو چھوڑ دیں. دنیا کے اسباب پر مدار بھی نہیں ہے، اور یہ اسباب بیکار بھی نہیں ہے. اللہ ہمارا ذہن بنانا چاہتے ہیں. جیسے میں نے پہلے کہا، ہم جاہل ہیں، ہم سمجھتے ہیں اسباب اور پیسے سے سارے کام بنتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بناتا ہوں، میرے کام مجھ سے بنتے ہیں. قارون کے مال نے اسے نفع نہ دیا، فرعون کی حکومت اس کے کام نہ آئی. کہاں چلی گئی؟ اللہ نے پہلی قوموں کو کس سے سنایا؟ وہ روپے پیسے کی کمی کی وجہ سے صفحہ حد سے نیک و نابود نہیں ہوئے، وہ اللہ کے عوامر سے ٹکرائے. وغم قصرنا من قرية كانت ظالمة، میں نے کتنے بچوں کو یوں چکی میں پیس کے رکھ دیا. کیوں پیسا؟ ظالم تھے، نافرمان تھے. آئے اللہ پاک، اللہ کی سنت بدلتی نہیں، جو پہلے تھی وہ آج ہے. یہ نظام کائنات ہمارے موافق ہو جائے، اس کے لیے اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ذریعہ بنا کے بھیجا ہے. اگر آپ دنیا میں عزت چاہتے ہو تو یہ راستہ ہے، کامیابی چاہتے ہو تو یہ راستہ ہے، غنا چاہتے ہو تو یہ راستہ ہے، دنیا آخرت کی سعادت چاہتے ہو تو یہ راستہ ہے. یہ عزت اور سعادت تو امریکہ روس سے نہیں ملے گی، ایٹم راکٹ میں نہیں ملے گی، یہاں سے ملے گی جس کا نام میں نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے. جب آپ معراج میں تشریف لے گئے، آپ نے اس کے اللہ اتخذت ابراہیم خلیلا موسیٰ کلیما، اللہ ابراہیم کو آپ نے خلیل بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو آپ نے کلیم بنایا. وَعَلَمْتَ لِدَاوُودَ الْحَدِيدَ، داؤد علیہ السلام کے لیے آپ نے لوہے کو نرم کیا. وَسَخَّرْتَ لِسُلَيْمَانَ الرِّيَاحَ، سلیمان علیہ السلام کے لیے آپ نے ہواؤں کو مسخر کیا. وَأَحْيَيْتَ عِيسَىٰ الْمَوْتَىٰ، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردوں کو زندہ کیا. فَمَاذَا جَعَلْتَ لِي، اے اللہ میرے لیے کیا ہے، میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَوَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتُكَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ، اللہ ذکرت إِلَّا ذُكِرْتَ مَعِي، اے میرے حبیب میں نے آپ کو سب سے اعلیٰ چیز عطا فرمائی ہے کہ قیامت تک میرے نام کے ساتھ آپ کا نام جوڑ دیا گیا ہے. اب آپ کے نام، آپ کا نام میرے نام کے ساتھ چلے گا. آپ دنیا میں ہو تو بھی، دنیا سے پردہ کر گئے تو بھی آپ کا نام میرے نام کے ساتھ جڑ گیا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول. اب یہ نہیں بدل سکتا. اللہ نے اعلان کیا ہے جسے عزت چاہیے
سعادت چاہیے، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں چاہیے، وہ میرے نبی کی طرف پر آئے، یا ابا سفیان آپ اعلان کر رہے جئتکم بخیر الدنیا وکرامت الآخرہ، اے ابو سفیان میری مانو، میری دنیا اور آخرت کی عزتیں تمہارے قدموں میں آ جائیں گی۔ صرف مسلمان ہونے کافی نہیں ہے، بلکہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے طریقوں پر چلنا اور ثابت قدم رہنا۔ اب پہلے یہ یقین بنانا پڑے گا کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ پاک سے عزت اور کامیابی لینے کا راستہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، لہذا ہم نبی کے طریقے پر چلیں گے۔ نبی کے طریقے پر چلنے کا کیا مطلب ہے کہ اپنی دنیا کو چھوڑنا نہیں، موڑنا ہے، موڑنا۔ دنیا میں 3 بڑے شعبے ہیں جن کے ساتھ سارے شعبے آ کر ملتے ہیں، زراعت، تجارت، حکومت، یہ 3 بڑے شعبے ہیں، باقی سارے ان کے ساتھ منسلک ہیں۔ یہ 3 بڑے شعبے ہیں، آپ نے تینوں کی نفی کی ہے۔ نفی کرنے کا کیا مطلب ہے کہ ان میں ایسے نہ چلو جیسے دنیا چلتی ہے، ان میں ایسے چلو جیسے میں کہتا ہوں، چاہے حکومت آئے چاہے جائے، زراعت آتی ہے تو آئے، جاتی ہے تو جائے، تجارت رہتی ہے تو رہے، جاتی ہے تو جائے، لیکن کرو وہ جو میں کہتا ہوں۔ تجارت مقصد نہیں، تجارت مقصد کا کیا مطلب ہے کہ بھائی تجارت کرو، جیسے بھی کرو، اپنی تجارت کو پھیلاؤ، جیسے بھی پھیلاؤ۔ نہیں، تجارت ہمارا مقصد نہیں ہے، ہمارا مقصد اللہ ہے اور اللہ کا نبی ہے اور اس کی زندگی کی سنت ہے، لہذا اس کے مطابق کریں گے، پھیل جائے یا ختم ہو جائے۔ جسے آپ نے فرمایا ما اوحی الی ان اجمع المال واکون من التاجرین، میرے رب نے مجھے نہیں کہا تاجر بن جاؤ۔ کیا مطلب تجارت کا؟ اپنی تجارت کو نبی کے طرز میں ڈھال دو، چاہے تھوڑا نفع ہے چاہے زیادہ نفع ہے۔ دوسری جگہ فرمایا اذا تبایعتم بالعینہ، جب تمہاری تجارت سود پہ چلے گی، ورضیتم بالزرع، اور زمینداری پر تم راضی ہو جاؤ، واخذتم اذناب البقر، اور بیلوں کی دمیں پکڑ لو، بیلوں کی دمیں، اور وقت زراعت، وترکتم الجہاد، اصل کام چھوڑ دو گے اللہ کے کلمے کے لیے جہاد کرنا۔ صلی اللہ علیکم ذلن، اللہ تم پر ذلت کی چادر چڑھا دے۔ ہم زراعت کریں گے جیسے اللہ نے کہا، تجارت کریں گے جیسے اللہ کے حبیب نے بتایا۔ تیسرا شعبہ الا وان روح الاسلام دائرہ حضور مال کتاب ہے صدار، سنو آج اسلام زندہ ہے، حرکت کر رہا ہے، تم بھی حرکت کرو۔ الا وان الکتاب والسلطان سیفترقان فلا تفارق الکتاب، سنو ایک دن آئے گا حکومت الگ ہو جائے گی، میری کتاب الگ ہو جائے گی، تم حکومت کو چھوڑ دینا، میری کتاب کو نہ چھوڑنا۔ اگر حکومت ملتی ہو کتاب چھوڑ کر تو ایسی حکومت کو بھاڑ میں ڈال دو، آگ لگا دو، اور اگر حکومت ملتی ہو کتاب کے ساتھ تو اس کو اللہ کی نعمت سمجھ کے قبول کرو۔ تجارت آتی ہو کتاب کے پکڑنے کے ساتھ الحمدللہ، اور اگر تجارت آئے اور کتاب جائے تو تجارت کو چھوڑ دو، کتاب کو نہ چھوڑو۔ کیا حکومت والے کتاب اور سنت کو توڑ دیں گے، تم ان کا ساتھ نہ دینا، میری کتاب کو پکڑنا۔ الا وانہ سیولی علیکم امراء، تم پر ایسے حاکم آئیں گے، ان اطعتموہم اضلوکم، ان کی مانو گے تمہیں گمراہ کریں گے، جہنم میں لے جائیں گے۔ ان خالفتموہم قتلوکم، ان کا ساتھ نہیں دو گے تمہیں خوار کریں گے، قتل کریں گے۔ اب صحابہ حیران، مانے تو آخرت گئی، نہ مانے تو دنیا گئی۔ تو آپ انہوں نے پوچھا فماذا نصنع یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا کونوا کآل عیسیٰ، تم عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی طرح بن جانا، حملوا علی الاخشاب، جنہیں سولیوں پہ لٹکایا گیا، ونشروا بالمناشیر، جنہیں آروں سے چیرا گیا، فوالذی نفس محمد بیدہ لمیتۃ فی طاعۃ اللہ خیر من حیاۃ فی معصیۃ الخالق کما قال، اس ذات کی قسم جو میری جان کا مالک ہے، فرما برداری میں مر جانا نافرمانی کی زندگی سے بہتر ہے۔ تو بھائی ہم بکاؤ مال نہیں، کرسی پہ بک گئے، تجارت پہ بک گئے، زراعت پہ بک گئے، عہدوں پہ بک گئے، مناسب پہ بک گئے، نہیں، ہم تو پہلے ہی بکے ہوئے ہیں، اللہ رسول کے ہاتھوں بک چکے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واعمالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے جان مال کے بدلے میں، اب جنت کے بدلے میں ہمارے جان مال کو خرید لیا ہے، آزاد چھوڑیے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے طرز میں ڈھلنا، اللہ کو
سب سے زیادہ پیار اپنے حبیب سے. پورے قرآن میں اللہ نے کہیں بھی حضور کا نام نہیں لیا. ہر نبی کو اللہ نے نام سے پکارا ہے. یا یوسف، یا ابراہیم، یا داؤد، یا نوح. نام لیے اللہ نے. قرآن میں 227 دفعہ اللہ نے حضور کو پکارا ہے. ایک دفعہ بھی اللہ نے نام نہیں لیا. یا احمد یہ نہیں کہا، یا محمد نہیں کہا، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر. لقب سے پکارا ہے، لقب سے. یہ احترام ہے. کسی نبی کی اللہ نے قسم نہیں کھائی، اللہ نے اپنے حبیب کی قسم کھائی ہے. لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. آپ کی جان کی قسم یہ اندھے ہیں اور نشے میں چل رہے ہیں. کسی نبی کو اللہ نے 2 نام اپنے لیے عطا فرمائے. اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے 2 نام عطا فرمائے. بالمؤمنین رؤوف الرحیم. رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے. اللہ بھی رؤوف، نبی بھی رؤوف. اللہ بھی رحیم، نبی بھی رحیم. موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا رب اشرح لی صدری، اللہ میرا سینہ کھول دے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بن مانگے فرمایا الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کے سینے کو کھول. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی ویسر لی امری، میرا کام آسان کر دے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بن مانگے فرمایا ووضعنا عنک وزرک، ہم نے آپ کے بوجھ ختم کر دی، کام آسان کر دی. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی وجعلنی لسان صدق فی الآخرین، اللہ بعد میں آنے والوں میں میرا ذکر اونچا کر دے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بن مانگے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا. ابراہیم علیہ السلام نے طلب کی والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی، اللہ مجھے امید ہے تو مجھے معاف کر دے گا. اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے فرما رہا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اے میرے حبیب میں نے آپ کے اگلے پچھلے ختم کر دیا. فرق ہے یہ جو اللہ جل جلالہ نے سب سے اونچا مقام دیا، ساری کائنات میں سے چھوٹا محبوب بنایا، حبیب بنایا. آپ نے فرمایا انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، میں سب سے پہلے قبر سے نکلوں گا. انا قاعدهم اذا وفدوا، میں سب سے آگے چلنے والا ہوں گا میدان حشر کی طرف. لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. یوم القیامہ اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. کل الناس تحت لواء آدم من سوا، آدم علیہ السلام سے لے کر آخر مسلمان میرے جھنڈے کے نیچے ہوگا. ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میں نہ جاؤں. وانها لمحرمۃ علی الامم حتی تدخلها امتی، ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ چلی جائے. آپ نے فرمایا انی لعارف رجلا باسمه وباسم ابيه وامه لا ياتي بابا من ابواب الجنه الا قال مرحبا مرحبا. میں ایک آدمی کا نام جانتا ہوں جس کے ماں باپ کو بھی جانتا ہوں، جنت کے جس دروازے پر آئے گا وہ دروازہ کہے گا مرحبا 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 مرحبا، ادھر آئیے ادھر آئیے ادھر آئیے. سلمان فارسی کہنے لگے ان هذا المرتفع شانه یا رسول اللہ، یہ اونچی شان والا کون ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا ہوں ابو بکر ابن ابی قحافہ، یہ ابو بکر ہے جس کو جنت کے آخر نمازیں پکاریں گے. وہ عمر جو قتل کے ارادے سے نکلے اور اسلام کی دشمنی میں پیش پیش جب نبوت کے دربار میں آئے اور آپ کے قدم پکڑے اور آپ کے سامنے جھکے اور آپ کے در کو تھاما اور آپ کے دامن کو تھاما اور آپ کا اتباع کیا، یعنی عمر آپ دنیا میں فرما رہے ہیں، دنیا میں آئے تو قصرا فی الجنہ، میں نے آج ایک محل دیکھا جنت میں. میں نے رضوان سے پوچھا لمن ھذا، یہ محل کس کا ہے؟ وہ کہنے لگا لفتى من قریش، ایک قریشی کا ہے. فظننت انه لی، میرے جی میں آیا ایسا عالی شان محل میرا ہی ہو سکتا اور نہیں کسی کو ہو سکتا. فذهبت لادخله، میں اس میں جانے لگا تو رضوان نے کہا انه لعمر بن الخطاب یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ آپ کی امتی عمر بن الخطاب کا محل ہے. ہاں یہ وہ بت پرست ہیں جو 360 کے پجاری وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن کر جنت کے وارث بنے. ہم آپ نے حضرت عثمان کو دیکھا، کہا عثمان ان لکل نبی رفیقا فی الجنہ، اے عثمان جنت میں ہر نبی کا ساتھی ہے. انت رفیقی فی الجنہ، تو جنت میں میرا ساتھی ہے.
پھر حضرت علی کا اپنے ہاتھ پکڑ لیا، یا علی اترضى ان يكون منزلك مقابل منزل في الجنة، اے علی کیا تو بھی راضی ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہو؟ حضرت علی رونے لگے، رضیت یا رسول اللہ، میں راضی ہوں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا طلحہ، اے طلحہ، یا زبیر، اے زبیر، ان لكل نبی حواری فی الجنہ انتما حواری فی الجنہ، جنت میں ہر نبی کو مطلب باڈی گارڈ نہیں، باڈی گارڈ، تب میرے باڈی گارڈ طلحہ اور زبیر۔ بت پرستوں کو اللہ نے کہاں پہنچا دیا؟ امر ابن جموع بوڑھے بت کے پجاری بیٹے مسلمان ہو گئے، بھائی اس کو کیسے ایمان پہ لائیں؟ بوڑھا آدمی جلدی نہیں مانتا، دیر سے مانتا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، رات کو اس کے بت کو اٹھا کر ایک کوڑے پہ ڈال کے آ گئے۔ صبح اٹھے، میرا خدا کہاں، میرا خدا کہاں؟ دیکھا تو کوڑے پر پڑا ہوا، کہا ہائے میرے اللہ، اگر مجھے پتہ چلتا تیرے ساتھ کس نے کیا تو مجھے پتہ چل دیتا۔ اس کو دھویا، نہلایا، غسل دے کر خوشبو لگا کر رکھ دیا، پوجا پاٹ کی۔ رات کو وہ آئے، پھر اسے اٹھا کے گندگی کا ڈھیر رکھ دیا۔ 2-3 دن ایسا کیا تو وہ تھک گئے۔ رات کو ایک دن آئے، تلوار اس کے پاس رکھ دی، کہا بھائی میرا خدا، میں بوڑھا آدمی اتنا نہ دیکھ سکتا، یہ تلوار پڑی ہے، چلا تو خود ہی دفاع کر لے۔ اب جب اس کے ان کے بیٹے آئے، دیکھا تو تلوار پڑی، انہوں نے کیا کیا، باہر گئے اور ایک کتے کو دیکھا جو مرا پڑا تھا، ٹانگیں اوپر ہو چکی تھی، کھول کر ان ٹانگوں کے ساتھ اس کو باندھ دیا۔ جب صبح ہوئی، ڈھونڈتے میرا خدا، دیکھا تو خدا صاحب کتے کے ساتھ نہ دے، نہ تیرا بنا فرق ہو جائے، تو خدا ہوتا تو کتے کے ساتھ نہ بنتا۔ مسلمان ہوئے اور پھر احد کی لڑائی میں آیا، رسول اللہ یہ لنگڑے تھے، اريد ان ادخل الجنة بعرجتي، میں چاہتا ہوں اسی لنگڑے پاؤں کے ساتھ جنت کی گھاس پہ چلوں۔ آپ نے فرمایا جانے دو اسے، شہید ہو گئے۔ آپ جب اس کی لاش پر سے گزرے تو آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں اتاؤ الجنت، میں دیکھ رہا ہوں جنت کو روند رہا ہے، ایسا میں عرجت ہی لنگڑے پاؤں سے نہیں، بل میرے رجلے ہے صحیح پاؤں کے ساتھ جنت کو روند رہا ہے۔ وہ بلال جو حبشی غلام ساری عزتیں جہاں پڑی تھی وہ گھر کو چھوڑ دیا، بھاگ رہے یہود و نصارہ کی طرف، جو ازلی دشمن اسلام کے، ازلی دشمن ایمان کے۔ کبوتر بلی کے دامن میں پناہ ڈھونڈے، جو پناہ دینے والے تھے ان کا تو ساتھ چھوڑ دیا۔ ابن آدم اذکرک وتنسانی، اے میرے بندے میں تو تجھے یاد رکھتا ہوں، تو مجھے بھول جاتا ہے۔ استغفرک ولا تخشانی، میں تیرے گناہوں پہ پردے ڈالتا ہوں، تو کہتا کوئی نہیں جانتا، تو اور دلیر ہو جاتا ہے۔ تعرض عنی وانا مقبل علیک، تو ناراض ہو کے نافرمانی کر کے مجھ سے منہ موڑتا ہے، اور میں اس کے باوجود تجھے دیکھتا رہتا ہوں کہ کبھی تو توبہ کرے گا، کبھی تو توبہ کرے گا۔ ذکرتنی ذکرتک، تو یاد کرتا ہے میں یاد کرتا ہوں، نسیتنی ذکرتک، تو مجھے بھول جاتا ہے میں پھر بھی یاد کرتا ہوں۔ اللہ کے سمندر کو غصہ آتا ہے، ما من یوم الا والبحر یستغفر ربه فی ان یغرق ابن آدم، سمندر کہتا ہے اللہ اجازت کیوں نہیں دیتا ان سب کو میں غرق کر دوں۔ سمندر تو کراچی ہے، کئی ہزار کلومیٹر ہے، یہ زمین کہتی ہے، اسلام آباد کی زمین کہتی ہے، اور ہر زمین کا وہ ٹکڑا کہتا ہے جس پر ہم دندناتے ہیں اور نافرمانی کی محفلیں سجاتے ہیں۔ والارض تستأثر في ان تبتلع ابن آدم، زمین کہتی ہے اللہ میرا کلیجہ جل گیا، انہوں نے مجھے داغدار کر دیا، داغدار شد، میرا روح داغدار ہے تیری نافرمانی سے، اللہ مجھے اجازت ہے میں کروٹ بدل لوں، اوپر کا نیچے، نیچے کا اوپر۔ فرشتوں کو غصہ آتا ہے اللہ تیرا کھاتے ہیں تجھ سے ٹکراتے ہیں، ہمیں اجازت ان کو ختم کر دے۔ وہ مالک، وہ رحمان، رحیم، کریم، حنان، منان اپنی صفتیں خود کرے، الملک القدوس، السلام المؤمن، المهيمن العزيز الجبار المتكبر، خالق، باری، مصور، له الاسماء الحسنى، خافض، رافع، معز، مذل، سمیع، بصیر، حکم، عدل، لطیف، خبیر، حنان، منان،
دیان اپنے صفاتی نام گنواتا ہے. اتنی صفتوں والا اللہ ایک چھوٹے سے افسر کی نافرمانی ہو جائے تو قہر برس جاتا ہے. اور اتنی جبروت والا اللہ یہ سارے دیکھتا ہے کہ زنا کیسے ہو رہا ہے, شراب کیسے کی جا رہی, اور سود کیسے لیا جا رہا ہے, ظلم کیسے ہو رہا ہے, قتل کیسے ہو رہا ہے. اس کے باوجود اس کی رحمت میں صدقے جائیں. وہ زمین سے بھی کہتا ہے, سمندر سے بھی کہتا ہے, فرشتوں سے بھی کہتا ہے, ان کان عبدکم فشانکم بہ, اگر تم نے پیدا کیا تو پکڑو اسے. ان کان عبدی فمنی والی عبدی, اگر میں نے پیدا کیا تو دخل نہ دو, میں اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں. یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی. ہمارا تو کسی بنی سے واسطہ ہے, یہ کسی حکومت سے واسطہ ہے, یہ کسی بادشاہ صدر وزیر سے واسطہ ہے, اس مالک سے واسطہ ہے کہ جس کے ساری صفتوں کو اکٹھا کیا جائے. اس کی صرف 99 صفتیں نہیں ہیں, لا محدود ہے, لا محدود ہے. 99 تو حدیث نہیں ہے, لا محدود ہے. ان کو اکٹھا کریں تو دو بنتی ہے, قہر اور مہر, قہر اور مہر. پھر ان دونوں میں ٹکراؤ کرے تو مہر قہر پہ غالب ہے. عرش کے اوپر سوائے اللہ کے کچھ نہیں, لیکن اللہ نے عرش کے اوپر ایک تختی لگوائی ہوئی ہے, اس تختی کے اوپر خود بھی کھڑا ہوا ہے. ان رحمتی سبقت غضبی, میرے بندوں کو سنا دو میری رحمت میرے غصے سے آگے ہے. ہمارا واسطہ کسی بنیے سے, آج کے حکمرانوں سے نہیں ہے, ماں باپ سے نہیں ہے, ماں باپ بھی معاف نہیں کرتے. اور اللہ کہتا ہے لو بلغ الذنوب عنان السماء ثم استغفرتنی, اے میرے بندے, اول تو پوری دنیا اکٹھی ہو کر گناہ کرے نا تو ان کے گناہ آسمان تک نہیں جا سکتے. پوری دنیا, یہ خلا اتنا بڑا ہے جو سائنسدانوں نے اندازہ لگایا کہ 1 ارب سال روشنی کی رفتار سے اگر جہاز اڑتا رہے 1 ارب سال تو اس خلا کا چکر نہیں کاٹ سکتا. آسمان تو آج تک کوئی دیکھ ہی نہیں سکا. لیکن اگر فرض کرو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایک آدمی کے گناہ اتنے ہو جائے کہ میرے آسمان تک آنکھ کر لگ جائے, اور پھر کہے اللہ مجھے معاف کر دے, اور آنکھوں میں 2 قطرے آ جائیں, تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے غفرت لک ولا ابالی, میں سارے معاف کر دے تو مجھے نہیں کیوں پوچھنے والا. جبریل علیہ السلام, یا رسول اللہ انا لنکتب اعمال امتک, ہم آپ کی امت کے اعمال لکھتے ہیں, صفت دو, ہم آنسو نہیں لکھتے, آنسو نہیں لکھتے. آنسو کے لیے اللہ کا ایک الگ خانہ ہے علم کا. آپ نے پوچھا کیوں آنسو کیوں نہیں لکھتے؟ یا رسول اللہ دمعۃ واحدۃ تطفئ بحور النار, آپ کی امت کے کسی آدمی کے, مرد عورت کے آنکھ سے ایک قطرہ جو نکلتا ہے نا اللہ کے خوف سے, یہ جہنم کے سمندر بجھا دیتا ہے. ہم کیسے لکھیں؟ کیا اس کا خزانہ اللہ کے علم میں ہے کہ ان آنسوؤں کو اللہ تولے گا؟ ہمارا کیسے رحیم و کریم سے واسطہ ہے جو دینے پہ خوش ہو, مانگنے پہ خوش, نہ مانگنے پہ ناراض. عرش حشر کے میدان میں ایک آدمی کی ایک نیکی کم پڑ جائے گی, اللہ کہیں گے ایک لیا تجھے جنت, نہیں تو جہنم. تو ماں باپ بیوی بچے سب